اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم معلم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو رب کریم اپنی لاریب کتاب میں ان ہستیوں کی ان برگزیدہ لوگوں کی تعریف فرماتا ہے اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. کیوں کہ ان کو ہمارے ہاں سے رزق پہنچایا جاتا ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے. اگر ایک شہید کا یہ مقام ہے، شہید کی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں یہ شان ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا کتنے جنگوں میں حصہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دین کے پرچار کو آگے لے کے چلنا چاہا، جب اس دین کا پرچار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانساران صحابہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک اشارے پہ اپنے جانیں وارتے تھے، اپنے گردنیں پیش کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا میری امت کہ جب تم میں جہاد کا جذبہ رہے گا تو تم اس دنیا پہ غالب رہو گے، اور جب تمہارے اندر اس دنیا کی محبت رچ بس جائے گی تو گویا تم وہاں پہ مظلوم ہو جاؤ گے، تم وہاں پہ مغلوب ہو جاؤ گے، تم غالب کبھی بھی نہیں آ سکتے. تو آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین سے لے کے تو کشمیر تک اور پوری کی پوری جب مسلمہ کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 1.40 ارب سے زائد اسلامی جو دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑی تعداد میں ہے. اگر 60 لاکھ کی بات کی جائے، 65 لاکھ کی بات کی جائے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لیکن جب اتنے جو یہودی اسرائیلی جب مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، ان کی عصمت دری کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آج اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری بہنوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان نہایت مسلمانوں کی آہ و فریاد کو آپ دیکھیں کہ کیا ہی مجال ہے کہ کسی مسلم ملک کے کسی صدر کو، کسی اعلیٰ حکام کو یہ گوارا بھی ہوتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے اپنی فوج لے کے وہاں پہ پہنچے، کوئی اعلان کرے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اگر آج ایسا نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت. جب ہم نے دنیا سے دل لگا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان عالی شان کو جب ہم نے پیسے پشت ڈال دیا تو گویا ہم اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں. آج اسرائیل جس طرح ظلم و ستم ڈھا رہا ہے وہاں پہ غزہ پہ، فلسطینیوں پہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج باقی جو اسلامی جو کنٹریز ہیں، جو ممالک ہیں، وہ خاموش ہیں. لیکن چیزا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ کل کسی اور کے اوپر یہ وقت آئے، پھر وہ ہمارا تماشا دیکھیں. تو آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں، ان سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا چاہیے، ہمیں خود آگے جانا چاہیے اور ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے. آج کا پروگرام جو ہم نے ترتیب دیا ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ رب کریم کی راہ میں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو رب کریم کے لیے، رب کریم کے دین کی سربلندی کے لیے جو اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جو میرے معزز مہمانان گرامی آج کی اس نشست میں میرے ساتھ ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں گا. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میری امراض جناب حضرت علامہ حافظ سیف الرحمان محمدی صاحب، السلام علیکم. مزاج گرامی، ہم آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور و معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ محمد ابرار رضا نقشبندی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم مزاج السلام گرامی، الحمد خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کے پروگرام میں. اور ان کے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے خوش بختی ہے جناب ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم چراغ اور اولاد علی جناب سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. Thank جناب حضرت علامہ حافظ صاحب الرحمان صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ رب کریم کی دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو رب کریم کیا ان کی کیا مقبولیت ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ گونا گو مصروفیات کے اس دور میں اور پرفتن دور میں آپ نے آج جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو پروگرام رکھا، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ علم و عامل کے اس پلیٹ فارم کو اللہ دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سنیے گا، پاک رب العزت میرا لاریب کتاب بیعیب کتاب کے اندر فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی راہ پر نکل جاتے ہیں۔ انہیں کمزور نہ سمجھو، انہیں کم نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ لہرائب کتاب بیعیب کتاب کے اندر فرما رہا ہے کہ میں رب ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر اس آیت کے اگلے مفہوم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس راہ پر چل جاتے ہیں، چلے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، صف بند رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح جب ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری غیبی مدد ان کے لیے اتر آتی ہے، پھر آسمانوں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اتار دیتا ہے، رحمت اتار دیتا ہے۔ اور جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ جناب والا مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو بس ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا صدقہ اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ وسائل پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو فلسطین کے مسلمان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب کے مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن جہاد کے بارے جب آتی ہے ان کے پاس مال متاع زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان کی بھرمار ہے ان کے پاس، نفری کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں، ہمارے پاک فوج کی دنیا کے نمبر 1 آرمی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اتنی نفری ہونے کے باوجود، ایمونیشنز ہونے کے باوجود، آخر کیا ایسی چیز ہے کہ جو ان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ جذبہ ایمانی کی کمی تو نہیں ہے؟ جذبہ ایمانی اصل میں پروفیسر صاحب ابھی دنیا ہماری جو ہے نا مسلمان ہونے کے نام سے نفسا نفسی کے عالم میں اتنا محو ہو چکی ہے کہ ایمان کی حرارت اور ایمان کی جو گرمی ہے وہ ہم لوگوں میں کم ہو چکی ہے۔ تو بس اللہ پاک کی بارگاہ میں، رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر حرارت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پلیٹ فارم کے آپ کی وسادت سے، اس پلیٹ فارم سے میں تمام عوام الناس کو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جا کر وہاں ایفرٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں ان کے لیے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی عزت محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا۔ شاندار بات یہاں پہ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ حافظ صاحب الرحمان صاحب محمدی، جاندار انداز اپنا موقف انہوں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ ابرار رضا نقشبندی صاحب، جاننا چاہیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج وہ لارے کتاب بھی ہمارے سامنے ہے، وہ جہاد کا فلسفہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر رہا، آج وہ فلسطین کی جو نہتے مسلمان ہیں وہ تمام اسلامی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، ایک ملک کی طرف جاتے ہیں وہ انکار کر دیتا ہے، دوسری کی طرف جاتے ہیں وہ انکار کر، تیسری کی طرف جاتے ہیں وہ انکار کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ جہاد ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی مفہوم اور معنی کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید البراء، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ آپ نے جہاد کے فلسفہ کے بارے میں پوچھا ہے اور جہاد کے معنی اور مفہوم کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بے شک بے شک، اور جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا، کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو آگے رب فرماتا ہے فقاتلوہم اولیاء الشیطان، فرمایا شیطان کے ان دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ جھگڑا کرو۔ اور پھر ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک ان سے لڑتے رہو جب تک دنیا کے اندر فتنہ باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جانا یہ ایسا ہے کہ انسان کی نفس جو بھی انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہر انسان کی حرمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ بے شک۔ اب ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، مگر جس وقت
وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے اوپر ظلم و بربریت کرتا ہے، اللہ کے فرمانبردار لوگوں اور مومنین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کے خون کی قیمت رب کے ہاں کچھ نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کی خون کی قیمت جسے رب تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا درجہ حاصل تھا، اس کی قیمت یہ رہ جاتی ہے جس طرح ہمارے نزدیک ایک نالے کا پانی ہوتا ہے اس سے بھی کم تر ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اب اس کے ساتھ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، انہیں قتل کرو یہاں تک کہ دنیا کے اندر فساد باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت ہو رہا ہو تو ظالموں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا اور تلوار لے کر ان کا سر تن سے جدا کر دینا، یہ مسلمان کو رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جہاں پہ بھی کوئی مظلوم مسلمان ہو اس کی فریاد رسی کرنا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس ظالم کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان کے لیے یہ جہاد قرآن کہلاتا کی ہے۔ روح سے شاندار انداز سے مفتی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا۔ اور جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہولی وار، جنگیں تو بے شمار لڑی جاتی ہیں، ایک جو ہم جن کو ہم دشمن کہتے ہیں، ہم کافر کہتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس کا ہم صرف جنگ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو پاک جنگ ہوتی ہے، جو ہولی جس کو وار کہتے ہیں، وہ جہاد کہلاتی ہے۔ تو جناب جہاد میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ گنے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ رب کریم کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ جب وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک شہید کا ایک قطرہ خون کا، جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے تو اللہ کریم اس کو جنت کے وہ محلات دکھا دیتا ہے، اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کی لذت سے اس کو اتنا آشکار کرتا ہے کہ روز معاشر جب رب کریم اس سے پوچھے گا تیری کو خواہش ہے، تو وہ یہ ارشاد کرے گا، عرض کرے گا اے باری تعالیٰ کہ مجھے دنیا میں بھیج اور میں تیری راہ میں لڑوں اور 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار اپنے اس جان کا نذرانہ پیش کروں اور میں پھر شہید کہلاؤں۔ تو یہ ایسا لطف و سرور ہے، لیکن یہ لطف و سرور انہی لوگوں کو آتا ہے جن کو رب کریم اپنے راستے میں قبول فرماتے ہیں۔ تو جناب پروگرام علم و عالم میں یہاں پہ ہم شامل کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں جناب سید محمد علی شاہ صاحب۔ آپ آج یہاں پہ اتنے دور سے تشریف لائے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے نذرانہ نعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ مدینے سے بلاوا شاندار کلام۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ
صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اور پروفیسر صاحب بڑا خوبصورت شعر، کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا، واہ، کہیں گے مصطفیٰ قدموں میں آ جا، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی سبحان اللہ، تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے خالد سیدہ زہرا کا نوکر، بے شک، ہے خالد سبحان اللہ، سیدہ زہرا کا نوکر، وہ دیکھو سوئے جنت جا رہا ہے، وہ دیکھو سوئے جنت جا رہا ہے۔ اور حاصل کلام شعر، جی جی جی، کہے گا رب اسے جانے دو رضوان، اسے جانے دو، کہے گا رب اسے جانے دو رضوان، وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے، وسیلہ سیدہ کا لا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے جناب آل نبی اولاد علی، جناب حضرت علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں ہمیشہ کی طرح شاندار انداز سے اپنے حاضری کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور میں اکثر اوقات جب بھی یہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، کیونکہ سادات کرامین میں اکثر سمجھتا ہوں کہ
وہ ہمارے لیے راہ بہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر ایک عام آدمی کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے, دنیا کا شہنشاہ بنا دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں. کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ اس کے اوپر رکھا ہے. کیونکہ ابھی جو فلسطین میں کشمیر کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. وہاں پہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا پانی بند کیا گیا ہے. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اوپر وہاں پہ بمباری کی گئی ہے. اور اس سے بھی اگر انسان ظلم کی انتہا کو دیکھنا چاہے, انسانیت کی معراج کو مٹنا دیکھنا چاہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو بیمار بچے ہیں, جو زخمی جو بچے ہیں, ان کو گولیوں سے بھنا جا رہا ہے, خواتین کی گولیوں سے بھنا جا رہا ہے. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں, محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں, لیکن ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کے جتنے بھی طاقتیں ہیں وہ سب جمع ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور مسلمان جو بچے ہیں, جو باقی جو مسلمان ہیں, وہ صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے, انہیں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا. لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ برائی کو روکیں گے نہیں, جب آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے, اگر آپ میں طاقت ہے تو قوت بازو سے اسے روکو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, اگر انسان اپنی زبان سے اسے روک سکتا, کہ یہ بھی نہیں کر سکتے, انسان دل میں اسے ضرور برا جانے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کوئی ریاکشن نہ لیں. کیوں کہ رب کریم نے آج آپ کو بہت نوازا ہوا ہے. رب کریم نے آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا اور اپنی انعامات کا انتہا رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آج آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو شاید کہ کل بھی کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچے گا. تو جناب پروگرام علم عالم یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پروگرام علم عالم, اور کہ جو آج کا جو موضوع سخن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے, اور ان اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شان کیا ہے. اور جان تو ہر انسان وارتا ہے, اس کو بھی وارتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دین کی سربلندی کی بات آئی تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی, نبی پاک علیہ وسلم کے فرامین کی پاسداری کرتے ہوئے دشمن کے آڑے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, ان سے جنگ کر سکتے ہیں اور جہاد آپ کر سکتے ہیں. تو ہم بڑھیں گے ہمارے ساتھ جناب حافظ سیف الرحمان محمدی صاحب, کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو شہید ہوتا ہے تو شہید کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی بات سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی شاہ صاحب. انہوں نے نعت پڑھی اور انہوں نے بات کی کہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے. بے شک یہ سارے کا سارا لنگر کل کائنات کل مالک کا جو نظام ہے یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا صدقہ ہے. تو ان کے اس پورے کلام کو میں آپ کی محبت کے لیے ان 4 مصروں میں رکھوں گا کہ رزق دیتے ہیں, مال دیتے ہیں, حسرت دل نکال دیتے ہیں, میں اور کسی سے کیوں مانگوں, مجھے سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. میں اور کسی سے کیوں مانگوں, مجھے سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی تو شہید کے حوالے سے اللہ پاک کا لاریب کتاب بے عیب کتاب فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. یہ شہید جو ہیں یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق جو ہے وہ دیا جاتا ہے, انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ایک جو شہید کی قبر تھی وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے وہ رک گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ سرکار آپ نبی علیہ السلام آپ یہاں کیوں رک گئے؟ تو فرمایا میں اس قبر کے اندر ایک شہید کو دیکھ رہا ہوں, اور جیسے 14 صدیوں کے بعد ایک احمد نبی نے آنا ہے, اور ان کو میں نے حدیث پڑھی ہے ان کی کہ وہ فرمائیں گے کہ مردے جو ہیں, شہید جو ہیں, وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر اور اس کے رسولوں پر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاد کرو رب کی بارگاہ میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حکم دیا اللہ نے جہاد کا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی مال کا بھی جہاد کرو اور اپنی جان کا بھی جہاد کرو. اور میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحبہ فرماتے تھے کہ جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان
جہاد کا بھی درس دیتا ہے کہ اگر کفر باطل کی اگر بات آ جائے تو جہاں ضرورت پڑے تو کفر کے مقابلے میں تم ڈٹ کھڑے ہو جاؤ. اور ابھی فلسطین کے حوالے سے جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں، بس مالک کائنات کی بارگاہ میں ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی ایسے غلام کو بھیج دے کہ وہ ان مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاندار. آپ نے اس پورے جو ٹاپک جس کا آپ نے اپنے اچھے لفظوں میں پرویا ہے. ہم بڑھیں گے جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ ابراہیم نقشبندی صاحب. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے کہ آج کے اس دور میں جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جو غیر مسلم ہیں اس کو وہاں پہ دہشت گردی کا نام دے دیتے ہیں، اس کو ٹیررزم دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ نہ صرف اس کا نام دیتے ہیں بلکہ جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں ان کو روکتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کچھ ایسی یہاں پہ جگہیں تھی کہ جہاں پہ مجاہدین کی ٹریننگ کی جاتی تھی. آج کل انہوں نے وہ بھی بند کی ہے مشرف دور کے بعد سے. تو پھر جہاد کی جب باری آ جائے تو پھر ایک عام مسلمان کا جو جذبہ ہوتا ہے اور ایک جو اس وقت کے جو سپہ سالار ہیں ان کا جو جذبہ ہوتا ہے، آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جذبہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، جہاد کا جذبہ اور جہاد کی جو اہمیت ہے اور آج کے دور میں جہاد کے اوپر جو پابندی لگا کے مسلمان کو اور مجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن ہیں یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں ایک ہی ہیں. تمام کافر آپس میں ایک جماعت ہیں، اگرچہ یہ ان کے نام ٹاپک علیحدہ علیحدہ ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی ہیں اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح ان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو ہتھ کنڈے ڈالتے ہیں. بعض لوگوں کو وہ پیسہ دے کر کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے نا جہاد والے ایک مضمون نکال دیں گے تو مسلمانوں کے اندر یہ چیز ختم کریں گے تو ہم آپ کو بہت نوازیں گے. کی کتاب سے تو بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں، جیسا کہ پاکستان کے اندر جو کہ اسلامی مملکت ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، مگر اس کے اندر بھی آج اسلام کے اندر پاکستان کے اندر جو پڑھے جانے والا نصاب ہے اس میں قرآن اور حدیث کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں رہا، اسے ختم کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے اگر یہ نئی نسل بھی تیار ہو گئی، انہیں پتہ لگ گیا کہ جہاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس مجاہد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ تو ہمارے خلاف ایک مسلمان بھی کھڑا ہو گیا. انہیں پتہ ہے کہ ان کے رب کا یہ وعدہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ 200 کفار کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. بے شک. تو اس جذبہ جہاد کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر یہ کنسیپٹ پیدا کیا ہے. حالانکہ مسلمان کا تو یہ جذبہ جہاد تھا کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور پھر آج کے مسلمانوں کے لیے ہمارا کیا پیغام ہے؟ ہمارا یہی پیغام ہے کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا ہے. بہت سوئے ہو تم، اب جاگنے کا وقت آیا ہے. اور آج کی جو مسجد اقصی اور سرزمین شام کی جو حالت ہے، وہاں پہ جو انہوں نے کفار اور ظالموں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت قائم کر رکھی ہے، جسے ساری دنیا دیکھ تو رہی ہے مگر تماشائی بن کے مسلمان بیٹھے ہیں، تو آج ہمیں مسجد اقصی یہ آواز دے رہی ہے کہ سنو اے مسجد اقصی کی کیا آواز آتی ہے کہ مسلمانوں میری حرمت پہ اب مر مٹنے کا وقت آیا ہے. جہاد تو ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں، پھر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر رب تعالیٰ مجھے زندگی دے، میں پھر جہاد کر کے رب کے راستے میں شہید ہو جاؤں. شہادت کا تو یہ اتنا بڑا رتبہ ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اور ہمارے مسلمانوں کے لیے یہی پیغام ہے
کہ جو امن کی بات کرتے ہیں، اسلام ابتدا سے ہی تلوار کا درس دیتا آ رہا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو دو جہاں کے خزانے عطا فرما دیے تھے۔ اگر آپ رب کی بارگاہ میں کسی چیز کی بھی التجا کرتے، دعا کرتے، تو سارے معاملات رب تعالیٰ آپ کے مطابق، کیونکہ کائنات کو جو رب نے آپ کے لیے بنایا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تو بغیر جنگ کے، بغیر جھگڑے کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ مگر جب کائنات کے یہ مالک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر میدان جنگ میں آئے ہیں، تو ہمیں بھی یہ درس دیا ہے کہ ہم بھی جب بھی جہاں بھی ظلم و ستم ہو، جہاں پہ بھی کفر و شرک قائم ہو، جہاں پہ کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، تو اس وقت اس ظالم کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، اس کے خلاف دعا نہیں کرنی۔ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ آقا کریم کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی وقت آئے اس وقت علم جہاد بلند کرنا ہے اور تلوار اٹھا کے میدان میں آنا۔ ماشاءاللہ، شاندار زبردست انداز سے، کیونکہ جہاد وہی لوگ کر سکتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں جذبہ ایمانی موجود ہوتا ہے، رب کریم سے وہ محبت کرتے ہیں، رب کریم کے دین سے محبت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق وہ لوگ جہاد میں حصہ لیتے ہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے شہادت کی موت کی تمنا کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شہادت کی موت کی تمنا کی ہے۔ تو آج کا مسلمان اس شہادت کی موت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو جذبہ ایمان کیوں کم ہے کہ جو ہمارے نصاب میں جو چیزیں ہیں ہی نہیں۔ ایک عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ جہاد ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس کو اس دین سے دوری کے لیے وہ ایسے نصاب وہاں پہ مرتب کیا گیا ہے جس میں ایک عام مسلمان کی جو شوق شہادت ہوتا ہے وہ اس کو بھول چکا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم ہمیں اس عظیم شان مرتبے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ابھی جو بریک میں گئے تھے اس کے بعد ایک نئے دوست ہمارے، انہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا تھا، میرے مراد جناب قاری ناصر حسین نقشبندی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شاندار انداز سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ہم سے ملتمس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گل ہے عقیدت پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حسن کی جان ہو گیا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن کی جان ہو گیا ہوگا، اللہ حسن کی جان ہو گیا ہوگا، خود ہی مان ہو گیا ہوگا، حسن کی جان ہو گیا ہوگا، خود ہی مان ہو گیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جب بنا ہوگا وہ کدے موضوع، جب بنا وہ کدے موضوع، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، سایہ قربان ہو گیا ہوگا، تو روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح
مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، اور یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، چل جب میرے محمد، تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا، اور میں رہا خلش مظفر، میں رہا خلش مظفر، در پاک مصطفیٰ پر، میرے جذب عاشقی نے، میرے جذب عاشقی نے کہاں گر بدلنا سیکھا، میرے جذب عاشقی نے کہاں گر بدلنا سیکھا، اور آخری شعر ہے، شاعر کے اندر شاعر لکھتا ہے، اس شعر کے اندر شاعر لکھتا ہے کہ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کہ بڑی کم سنی سے میں نے، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈلنا سیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار حاضری آپ کی جناب ہمارے ساتھ کاری ناصر حسین نقشبندی صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اپنے شاندار انداز سے نعتیہ کلام پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس محبت کو، اس ذوق و شوق کو قائم دائم رکھے۔ آمین۔ عبدالرحمن رومی، مولانا عبدالرحمن رومی کے بارے میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، آپ کرن کے رہنے والے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام پیتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر ڈوب کے آپ نے اشعار لکھے ہیں، آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے نعتیں لکھی ہیں
کہ جب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا وہ سمندر، وہ چاہتوں بڑا سمندر آپ سے رکا نہ گیا تو آپ نے رخت سفر باندھا مدینہ کی طرف. بے شک. تو اس وقت کے جو مدینہ کے جو خلیفہ تھے ہارون الرشید، ان کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار رخت نصیب ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید کہ میرا ایک غلام آ رہا ہے، میرا ایک عاشق آ رہا ہے، اس کا نام عبد الرحمن رومی ہے، اور آپ اس کو آنے سے روک دیں، کیونکہ شریعت کے تقاضے ہوتے ہیں، شریعت کے اصول ہوتے ہیں. اگر آپ اس کا نہ روکا تو شاید مجھے اس کا استقبال یہاں پہ کرنا پڑے. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جناب عبد الرحمن رومی کو آنے سے منع کیا کہ آپ یہاں پہ نہ تشریف لائیں. تو اس وقت جو ان کا جو دل تھا، جو ان کے جو جذبات تھے، وہ ان کی جو عکاسی تھی انہوں نے اپنے ایک کلام میں کی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کلام کا آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ وہ فارسی کے ماہر تھے تو فارسی کے انداز میں انہوں نے اس کلام کو پیش کیا. وہ لکھتے ہیں کہ تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زیسیاں یا رسول اللہ، تنم جو سوئے من گزر آری منے مسکین داداری، جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نالنت، فدائے نقش نالنت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالنت کنم جاں یا رسول اللہ، تنم زکردہ خوش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، زکردہ خوش حیرانم سیاہ شد روز سیانم، پشیمان نم پشیمانم، پشیمان نم پشیمانم، پشیمان یا رسول اللہ، پشیمان نم پشیمانم، پشیمان یا رسول اللہ، تنم چوبازو شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، چوبازے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا، مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ، مکن محروم
روم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فر سودا جا پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پہ مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرف عطا فرماتے ہیں، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ ہلکی سی کوشش تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں محبت کی یہ جو ایک چاہت تھی، حاضری کی ایک طلب تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس چاہت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار میں ضرور قبولیت کی شرف عطا فرمائیں گے۔ تو جناب، کیونکہ پروگرام علم عالم کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں، میں جاتے جاتے ہیں جو ہمارے جو مہمانان گرامی ان سے میں آج کے اس دور کے لیے اور آج کے اس دورے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ہے ہمارے سینے میں، لیکن جو امت مسلمہ وہ مطلب یکجہت کا شکار نہیں ہے، وہ ایک پلیٹ کے اوپر وہ مینس کی یکجا نہیں ہو رہی، تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو؟ ایک آخری پیغام امت مسلمہ کے لیے بس آخری پروگرام اور پیغام یہی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ بس عشق مصطفیٰ کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں تو ایک جان ہو کر یہ سب کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، بس تو یہ کلمہ جو ہے اس کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ امت مسلمہ کی جی مفتی صاحب کوئی پیغام ہمارے امت مسلمہ کے نام؟ جی سر، آج کے اسی پروگرام اور اس موضوع کے تحت ہی پیغام دوں گا کہ آج کے دور میں بہت سارے ہمارے لوگ جن کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اسلام بس امن کا درس دیتا ہے، یہ جنگ و جدال یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، تو اسلام امن کا ہی درس دیتا ہے۔ اسلام جیسا پرامن مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اسلام جو یہ جہاد کا درس دیتا ہے اس کا اصل مقصد ہی دنیا میں امن قائم کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتا ہے، اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اس کے خلاف کفر و الحاد کے خلاف بولتا ہے، تو وہ شخص دنیا کے اندر فساد برپا کرتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ مفسدین قرار دیتے ہیں، اور وہی لوگ دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں۔ تو جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کے خلاف علم جہاد بلند کرو، کیونکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آ کے اسلام کا درس دیا، اور جب آپ کے خلاف اور ظالم لوگ کھڑے ہوئے تو جب ان کے خلاف جہاد کیا گیا تو جہاد کی وجہ سے ایسا امن قائم ہوا کہ وہ عرب کی ایسی دھرتی تھی جہاں پہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی علم کی، وہ جاہلانہ رسومات تھی، اور وہاں پہ عزت نفس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جب جہاد ہوا تو جہاد کی وجہ سے کیا ہوا کہ صنعاء سے لے کر قادسیہ تک رات کے پہر میں اگر ایک عورت سفر کرتی تھی تو اس کی عزت بھی محفوظ رہتی تھی، اس کی جان بھی محفوظ رہتی تھی، اس کا مال بھی محفوظ رہتا تھا۔ تو یہ جہاد کی وجہ سے یہ جذبہ شاندار پیغام مفتی صاحب کی جانب سے میں بہت ملتمس ہوں۔ جناب ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ سیف الرحمان محمدی صاحب جہاں تشریف لائے، قیمتی وقت دیا، اور شاندار انداز سے آپ نے ہمارے تمام سننے والوں کے قلوب اذہان کو منور کیا، اور آپ نے صحیح معنی میں بتا دیا کہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ لڑتے ہیں ان کا مقام کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جو ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ ابرار رضا نقشبندی صاحب ہمیشہ کی طرح دھیمے لفظوں میں اور شاندار انداز سے پیاری پیاری گفتگو آپ نے یہاں پہ فرمائی ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ جناب آل نبی اولاد علی جناب حضرت علامہ سید محمد علی شاہ صاحب، شاندار انداز سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے حاضری کے نذرانے پیش کیے۔ ان کے ساتھ جناب قاری ناصر حسین نقشبندی صاحب، جاندار انداز سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں مداح سرائی فرمائی اور شاندار آپ نے حاضری پیش کی۔ بہت بہت شکریہ سب کا یہاں پر تشریف لائے۔ پروگرام علم و عالم کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔